حدیث قدسی میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے واجبات کے ساتھ ساتھ اپنے مستحبات کو ایڈ کرو تاکہ میرے محبوب ہو جاؤ۔ واجب تو سب کرتے ہیں، مثلا ایسا کہ بچہ محبت کرتا ہے اپنے والدین سے، ہر کوئی کرتا ہے۔ ایک شخص دعویٰ کرے، یہ بات کہے کہ میں محبت کرتا ہوں، اچھا محبت بیٹا کیا کرتے ہو؟ میں یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں۔ یہ تو سب کرتے ہیں، تم ایکسٹرا کیا کرتے ہو؟ تو وہ ہو سکتا ہے کہ بولے میں یہ فلانا کام ایکسٹرا کرتا ہوں تاکہ میں اپنی محبت کا زیادہ اظہار کر سکوں۔ خدا کہہ رہا ہے کہ واجبات تو سب ادا کرتے ہیں، سارے نماز پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھ کر کوئی یہ کہے کہ جی میں بڑا کام کرتا ہوں، تو بڑا کام کوئی نہیں ہے، کیونکہ نماز تو سے واجب ہے۔ سانس لے رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، کھانا کھانا ہے نماز پڑھیں، نماز واجب ہے۔ اس لیے حدیث و روایات میں ہے کہ واجب کے ادا کرنے کا ثواب کوئی نہیں ہے۔ اب آپ کہیں مولانا صاحب نماز ہی پڑھ رہے ہیں، آپ اس کا بھی ثواب ہم سے لے رہے ہیں۔ نہیں، واقعاً واجب ہے۔ واجب کا ترک کرنا گناہ ہے، واجب کا عمل کرنا واجبات ہے۔ اگر تو محبت کرتے ہو، اگر تو کہتے ہو کہ میں پروردگار محبت ہوں، میں محبوب ہونا چاہتا ہوں، تو پھر ایک قدم آگے آؤ۔ کیا قدم ہے؟ وہ مستحبات کا اضافہ کرو، نوافل پڑھو، کچھ تھوڑی سی دعائیں پڑھ لو، کچھ اور کام کر لو۔ فوراً اللہ اکبر کرو، سجدہ کرو، اٹھ کے چلے مت جاؤ، تھوڑی دیر بیٹھو تو صحیح، تھوڑا مجھ سے بات تو کرو، تھوڑا راز و نیاز تو کرو۔ میں کیسے کہوں کہ تم دوسروں سے فرق ہے تمہارے اندر؟ وہ جب ایک شخص دنیاوی محبت کا بھی اظہار کر لے تو وہ بھی اپنے محبوب کے دروازے کے باہر تھوڑی دیر کھڑا ہی رہتا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اس محبت کہ جو اسے دنیا اور آخرت میں سب کچھ عطا کرے گی؟ تو خدا کہتا ہے کہ جب مستحبات کرتے ہو تو میرے محبوب ہو جاتے ہو، پھر جب میرے محبوب ہوتے ہو تو میں تم سے اور محبت کرتا ہوں، اور پھر تمہارے کان تم میرے سے سنتے ہو، پھر تمہاری زبان میری زبان ہو جاتی ہے، پھر تمہارا ہاتھ میرا ہاتھ ہو جاتا ہے۔ یعنی گویا پھر تم ایک ایسے سفر کی طرف آتے ہو کہ تم اپنے آپ سے نکل کر مجھ تک سفر کرنا شروع کر دیتے ہو۔ اب یہ سفر انسان کو کمال کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اگر انسان سادی زندگی گزارتا ہے تو کوئی کمال نہیں کر رہا، سب کوئی گزار رہے ہیں، آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہاں ہم اپنی زندگیوں میں عزیزان محترم کمپیریزن کریں، کیا ہم اس عالم میں رہتے ہوئے اس عالم کے سفر کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ عالم ٹیمپریری ہے۔ یہی معرفت ہے سید الشہداء نے کربلا میں دی ہے کہ دیکھو، جان اگر خدا کے لیے ہے تو یہ جان قیمتی بھی ہو سکتی ہے، مال خدا کے لیے ہے تو یہ قیمتی ہو سکتی ہے، رشتے اگر خدا کے لیے ہیں تو یہ کامیاب بنا سکتے ہیں۔